اور جانفشانی سے کام کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان ماہر تعلیم ڈاکٹر اسد اللہ خان جو ہے وہ تشریف فرما ہے. میں اس شعر کے ساتھ انہیں مائک پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے لیکن پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے لیکن تڑپنا جو سکھاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں اور سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب زوردار تالیوں کے ساتھ سر کا استقبال کیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس اجلاس والدین کے صدر علی جناب علی ایم شمسی صاحب، ہمارے مہمانان اور آج کے اہم مقرر جناب جاوید پاشا صاحب، جناب خالد صاحب، محترمہ نسرین اسلم شیخ صاحبہ اور اس شہر کی وہ معتبر شخصیات سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کے دل میں ہمارے اس علاقے میں تعلیم کے نور کو اور زیادہ پھیلانے اور روشن کرنے کا ایک الاؤ ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام میں شب و روز کوشاں بھی رہتے ہیں. اور وہ عفت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں جو آج صرف اسی مقصد سے آئی ہیں کہ اجلاس والدین کہ جس کی پیاس پچھلے کئی برسوں سے بڑھتی ہی جا رہی تھی اور جس کے لیے بار بار تنظیم والدین کے ذمہ داران کو جگایا گیا کہ آپ لوگ تو اس علاقے کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ماؤں کو جگا کر ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا تھا. ابھی میری بہن بات کر رہی تھی فہمیدہ آپا، وہ کہہ رہی تھی کہ ماؤں کو ایک بار پھر اپنے بیٹوں کی آواز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور یہ احساس بار بار تنظیم والدین نے دلایا تھا. ہمارے والدین کو اور بالخصوص والد کو یہ بات یاد کرانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے اپنے بچے کے حصے کو ضرور یاد رکھیں، اور اسی لیے تنظیم والدین کے ایسے اجلاس کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں تنظیم والدین ممرہ کے تمام ذمہ داران کو کہ آج ایک بار پھر وہ نئے جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر موجود صاحب ثروت افراد سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو کام کرنے کے لیے میدان دے دیجئے. اور اس کے بعد جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں جلسہ والدین کی تیاری میں پہلی بار ایسا دیکھا گیا کہ ممرہ کی تقریباً تمام اسکولوں کے پرنسپلز اور وہ ذمہ دار افراد جو اس معاشرے کی تعمیر کی ایک اہم کڑی ہے، وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے دل سے ارادہ کیا کہ ہم اپنی اسکول کے تمام والدین کو جگائیں گے اور اس پروگرام میں کھینچ کر لائیں گے کہ انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. تو آج یہ مبارکبادی میں ان تمام لوگوں کو بھی دے دوں. الحمدللہ. اور دوسری بات جو موضوع میرے ذمہ کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں شروعات بس پوری کرنا چاہوں گا. میرا عنوان ہے اخلاق و کردار، زبان و بیان، ہماری شناخت. حاضرین مجلس، الفاظ کے پتھر ہیں نہ معنی کی چٹانیں. الفاظ کے پتھر ہیں نہ معنی کی چٹانیں. احساس کا قصہ ہے چلو تم کو سنا دیں. کون ہے جو اخبار نہیں اٹھاتا؟ اور جب اخبار اٹھاتا ہے تو اپنا دل محسوس کر رہ جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے ہی علاقے کی خبریں دیکھیں تو آئے دن ہمیں نت نئے واقعات اسکول کے تعلق سے نظر آتے ہیں، ہمارے بچوں کے تعلق سے نظر آتے ہیں. اسکولوں سے بھاگ جانا اور اس کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو جانا، کیا اس کا درد اسکول کے ذمہ داران محسوس نہیں کرتے؟ وہ تو اپنے دل کو محسوس کر رہ جاتے ہیں. لیکن کسے یاد دلائیں اس کا سبق؟ اس ماں کو کہ جس نے خبر نہیں لی، اس باپ کو کہ جسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی بیٹی کے اخلاق فاضلہ اخلاق رذیلہ میں بدل گئے.
بچی ہے, ایک بچے نے 18 سال کے اس بچے نے اپنے استاد کا قتل کر دیا. غالباً یہ خبر بھی آپ کی آنکھوں سے گزری ہوگی. اور ابھی تازہ خبر ہے 21 جنوری کی جمنا نگر ہریانہ کی کہ 12ویں جماعت کی ایک طالبہ کو جب پرنسپل نے اسکول کے کسی معاملے میں سرزنش کی تو این پی ٹی اے میٹنگ کے دوران جو ہے اس نے 4 گولیوں سے اس پرنسپل ریتو چھابرا کو بھون ڈالا. یہ کیسے واقعات ہیں؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی اگر ٹیچر کی طرف سے ہوتی ہے تو معاشرے کے تمام لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور کسی بھی طرح جو ہے وہ اس سے غلطی کا ذمہ دار بتا دیتے ہیں. لیکن یہ بات صرف ایک طرف نہیں, دونوں طرف ہے. یہاں خالد صاحب بھی بیٹھے ہیں. خالد صاحب جانتے ہیں جو ایک اسکول کے ذمہ دار ہیں کہ کیسے کیسے معاملات سے جوجھنا پڑتا ہے. یہاں جو ایک دوسرے کو الزام دینے والی بات نہیں ہے. آپ کو غالباً وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب امتحانات کو پوسٹ پون کرنے کے لیے, ایگزام کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کالج کا ایک بچہ ایک معصوم بچے کا قتل کر دیتا ہے. غالباً آپ کے سامنے کیا یہ واقعہ ہے. ایسے اور کئی واقعے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بد اخلاقی کہاں نہیں پھیل رہی, یہ معاملات کہاں تک نہیں جاتے. کہیں جو ہے ماں نے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا, کہیں جو ہے وہ اسکولوں کے اندر مار دھاڑ کے واقعات. ذرا اسکول کے باہر کھڑے رہ کے نظارہ تو کیجئے صاحب, اسکول کے اندر انسان بننے کے لیے جانے والا بچہ آخر اسے کیا ہو جاتا ہے کہ اسکول کی 4 دیوار سے باہر نکلتے ہی اس کے اندر کا جانور باہر آ جاتا ہے. آئیے دیکھیں تو سبھی, کسی کالج کے دروازے پر کسی بچے کو کھینچنا, اس کے کپڑے پھاڑنا, مارنا, اور اس کے بعد جو ایک بہت بات آپ نے شاید مارک بھی کی ہوگی, ایک ویڈیو جو ہے کہ کلاس روم کے اندر کچھ بچے مل کر ایک بچے کو مار رہے ہیں. اور یہ ہمارے ملک کے وہ موقر اداروں کے اسکول ہیں کہ جن کے لیے ماں باپ لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں ان کے داخلے کے لیے, رات سے اپنا نمبر لگاتے ہیں کہ ان کے لخت جگر نور نظر جو ہے وہ ایسے اسکولوں میں داخلہ لے لیں. اور پھر کبھی ہم واقعات سنتے ہیں کہ اسکولوں میں سر پھوڑ دیا گیا, اسکولوں کے سامان کو نقصان پہنچا دیا گیا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ابھی وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, غالباً اس پروفیسر کو جانتے ہوں گے جس پروفیسر نے اپنی ماں کو چھت سے پھینک دیا. یہ کیسے واقعات ہیں کہ آدمیت اور شے ہے, علم ہے کچھ اور شے. آدمیت اور شے ہے, علم ہے کچھ اور شے. کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ ہے وہی رہا, پر وہ ہے وہی رہا. سامعین گرامی, آج کیا بات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کون ہے جو کبھی کسی کے اس معاشرے میں پلتے بڑھتے انتقامی جذبے کا شکار نہیں ہو رہا. ہم ایک انتقامی معاشرے کو پال رہے ہیں, ایک انتقامی معاشرہ تیار کر رہے ہیں. شمسی صاحب, یہ معاشرہ کہ جس کی اکائی ہمارا بچہ ہے, یہ معاشرہ کہ جس کے اندر وہ بچہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی تعمیر کے اندر ہمارا ٹیچر کا, والدین کا اور اس سماج کا رول ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو کسی کی ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا, بلکہ شاید آپ اس بات کو اور بہتر طور پر سمجھ پائیں کہ وہ ایک کو 10 سنانے والا مزاج بنانے لگتا ہے. کسی کی ایک نہیں سنے گا, اس کو 10 باتیں سنانے لگ جائے گا, اور یہ مزاج جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ میری بہن بتا رہی تھی کہ بچہ پلٹ کر جواب دیتا ہے, اور یہ ماحول کہاں نہیں ہے گھر میں, گھر سے لے کر اسکول تک, دفتروں میں, کیا دفتروں میں نہیں ہے, میدانوں میں کھلاڑیوں کو دیکھیے تو ان کے اندر بھی ویسا ماحول دکھائی دیتا ہے. اور گھروں میں کہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ اگر آپس میں ٹھیک سے بات نہیں کرتے تو اس کا رویہ, اس کا اثر جو ہے وہ بچے قبول کرتے ہیں. اب اگر بچے کے اس رویے کے بارے میں بات کی جائے تو اساتذہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اسکول میں آ کر اسی انداز میں بات کرتے ہیں جس طرح سے ان کا بچہ بات کرتا ہے. والدین کو یہ شکایت ہے کہ اساتذہ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو جمال شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی افسر جو ہے وہ آنا نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا کہ ممبرا میں جو ہے وہ ٹرانسفر لے. آپ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کیشیئر ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آنا ہی نہیں چاہتا ممبرا کے اندر, ٹرانسفر نہیں لینا چاہتا, کیونکہ ممبرا کے لوگ, یہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ایک عمومی معاشرہ تقریباً ہر جگہ ہماری شناخت نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ ہماری شناخت بنتا جا رہا ہے.
یہ کردار، یہ اخلاق، ذرا ان کی طرف تو دیکھیے کہ کس کے اخلاق تھے، وہ کس کا کردار تھا کہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، لیکن اگر کسی دن نہیں پھینکا جاتا تو اس کی فکر ہوتی ہے اور جا کر اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ واہ کیا اخلاق تھے، اور یہ تمہارا کیا ہو گیا کہ تم نے ذرا سے بھی بات کو سننا گوارا نہیں کیا۔ جناب والی اگر میں آگے بات بڑھاؤں تو یہ رویہ یک طرفہ نہیں ہے۔ جمال شیخ صاحب کی بات اور شکایت اپنی جگہ بجا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جب حج پر جانے والا کوئی بندہ اپنی بہنوں کا پیسہ بھرنے کے لیے بینک میں جائے اور وہ اگر مخالفانہ رویے کو دیکھے تو اس کے اندر بھی جو ہے غصہ پھلتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ سکے کے دونوں رخ جو ہے وہ آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ MSCB کے افسران شکایت کرتے ہیں، میونسپلٹی کے افسران شکایت کرتے ہیں، تو یہ بات دوسری طرف بھی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے اس معاملے سے جھوٹ رہے ہیں، لیکن ہم دور نہیں جائیں گے۔ آئیے ہماری فکر کے اس کیمرے کو اپنے گھروں میں لے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیدائشی سے ہم کیسے ماحول کو اپنے گھر میں جو ہے پال رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ جیسا کہ بہن نے بتایا کہ دادا کو آ کر چپت لگاتا ہے تو سب ہنستے ہیں، اور اگر توتلی زبان میں گالی دیتا ہے تو سب کو بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن کس مزاج کو پروان چڑھا رہے ہیں آپ، کس رویے کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس تعلق سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کس مزاج کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ جب الٹا جواب دیتا ہے، وہ جب گالیاں دیتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ جینیس ہو گیا، اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ کر ہمیں اس کے اندر تیزی دکھائی دیتی ہے، بد اخلاقی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ آخر کیا بات ہے کہ جب وہ چیخنے لگتا ہے، ضد کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پر توجہ دی جائے اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ بچہ اور زیادہ توجہ کا طالب ہوتا ہے اور اس کی آواز اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ حاضرین کرام، میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آج اس تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو کس قسم کا سٹائل ہم دے رہے ہیں۔ یہ رف کٹ سٹائل، یہ ریڈی میڈ سٹائل، یہ تھم کلچر سٹائل جس کو ہم اپنے بچوں میں فروغ اور پروان چڑھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسکولوں میں بھی اس ماحول کو تلاش کرتا ہے، نتیجے میں اس کو گھر اور اسکول کے ماحول میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے تو اس کا دھیان پھر اسکول میں نہیں لگتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے ویسا ماحول ملے، ویسا پیار ملے، ویسی ہی آزادی ملے جو اسے گھر پر ملی ہوئی ہے، اور نتیجتاً کہیں بھی جو ہے اس کی ترقی اور تعمیر کا سامان نہیں ہو پاتا۔ بچوں میں آپس میں تو میں، اور بچوں میں کب؟ جب ماں باپ کی آپسی تنازعات کو کھلا دیکھتے ہیں اور یہ خیال نہیں رہتا ماں باپ کو کہ اس کا اثر ان کے بچوں پر پڑ رہا ہے، تو مان لیجئے کہ ہم بچے کے اخلاق کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ بچے کے کردار کو مست کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو توڑ رہے ہیں۔ بچہ آگے بڑھتا ہے، کلاسوں میں جاتا ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں کبھی وہ بلا وجہ بات کرتا ہے، فضول بکواس کرتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہ کلاسوں میں خیالی پلاؤ بنانے لگتا ہے، اور پھر جب اساتذہ اسے ٹوکتے ہیں تو وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور پھر بدزبانی پر بھی اتارو ہو جاتا ہے۔ مجھے وشال نام کے ایک لڑکے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اسکول میں اگر اس کو سمجھانے کے لیے ٹیچر نے کچھ کہا تو وہ ٹیچر پر غصہ ہو گیا، ٹیچر سے بڑی آنکھیں کر کر اس نے بات کی۔ جب ٹیچر نے سرزنش کے لیے یوں ہاتھ اٹھایا تو اس نے اپنے ڈیفنس میں ہاتھ کو اس طرح جو ہے آگے بڑھایا۔ یہ ہے سیلف ڈیفنس۔ کیا یہی اخلاق ہم ہمارے بچوں میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ یہ آپ ہی لوگ تھے کہ جو اساتذہ کی ایک آواز پر یہاں وہاں چھپ جاتے تھے، اور یہ آپ ہی لوگ تھے کہ جو اساتذہ کی محبت بھری نظروں کے متمنی رہتے تھے، اور اگر کبھی وہ ناراض ہو جائے تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر پڑتا تھا اور اس سے آپ کی کایا پلٹ ہو جاتی تھی۔ یہ آج معاشرہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور ہم کو ہمارے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو 4 اہم باتیں نظر آ رہی ہیں میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو بدزبانی ہے اس سے پہلے ان کے پاس جھوٹ آتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے جھوٹ کا عادی بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کلاسوں میں چھوٹا ربر، کئی سارے ربر جمع کر کے لے آنا، اپنے ساتھیوں کی پینسلیں اٹھا لانا،
اور اس کے بارے میں گھر پر کوئی پوچھ گچھ نہ ہونا، یہ چوری کی شروعات ہو سکتی ہے اور اس میں بچہ جو ہے بے راہ روی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گالی آپ نہیں جانتے۔ ابھی میں یہاں کھڑا ہوا تھا، ہمارے دوست صحافی رفیع الدین رفیق صاحب اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں اور بتا رہے تھے کہ میں اپنے رشتہ دار کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا اور میں حیرت زدہ تھا کہ میں نے ہندوستان کے کسی کونے میں جو گالی نہیں سنی، وہ گالیاں جو ہے میں یہاں پر بچوں کے منہ سے سنتا ہوں۔ اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارے یہاں ایسا ماحول ہے، اور آج موقع ہے، اگر آپ آج جو ہے اپنے سروں کو پیٹ لیں اور اس کے بعد اس کو سدھارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ اجلاس اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ورنہ جلسے تو منعقد ہوتے رہیں گے، نشستن کتن برخاستن کے بعد جو ہے ہم لوگ پھر ایک بار جو ہے جدا ہو جائیں گے۔ اور میں جو ہے وہ اگر یہ کڑوی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو رکھیے غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج درد میرے دل میں سوا ہو رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ معاملات جب آگے بڑھتے ہیں، ہم ذرا اسکول کے رویے پر بھی دیکھیں کہ کیا اسکول تعلیم کا اہم رول انجام دے رہے ہیں؟ تو معاف کیجئے گا، سلیبس تو بہت کمپلیٹ ہو رہا ہے، کاپیاں بھی خوب بھر جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنے ساری ورک بکس جو ہے وہ بچوں کو لازمی قرار دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کس قسم کے کمیشن جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور اس کے بعد کیا کسی بھی قسم کی اخلاقی تربیت کا کوئی سامان اسکول نے مہیا کر رکھا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے، یا بس دینیات کے ایک پیریڈ کو پورا کرنے کے نام پر ہم جو ہے وہ خانہ پوری کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، چاہے وہ منتظم اعلیٰ ہو؟ اور اس میں میں اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ عمومی ماحول ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں ہمیں اس لیے زیادہ دکھائی دیتا ہے پرویز بھائی کیونکہ ہم جانتے ہیں ممبرا میں اسکولوں کی تعداد سینچری کراس کر چکی ہے۔ جب اتنی ساری اسکولیں ہیں تو اگر کام والی بچے کی بری بات سن کر کہتی ہے کہ کارے بابا تمہیں ایسے کا واقعہ، تمہیں تر شاڑیت جاتا نا، ارے آپ لوگ تو اسکول جاتے ہیں نا، اور تم لوگ ایسے کیوں بات کرتے ہیں، تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اتنی ساری اسکولوں نے بھی اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ اور حاضرین گرامی، یہ بات جو ہے دل کو چبھتی ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ، یہاں میں جانتا ہوں کہ یہاں بہت سارے اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں جو خود باپ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، تو ان کی دوہری ذمہ داری ہے اگر وہ استاد بھی ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق کو سیکھے تو کہاں سے سیکھے، کس کو دیکھ کر سیکھے؟ ماں سے۔ ایک مفکر کا ایک قول یاد آ رہا ہے، اور ہمارے پرنسپلز میٹ میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آپ ذرا غور سے اگر سنیں تو وہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والدین نہیں ہیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ یتیم ہے وہ بچہ جس کی ماں کو اس کی تربیت سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں بہت ہی کڑوی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ یہ بات اپنے دماغ میں اتار لیجئے، اور یہاں سے اگر یہ پیغام لے کر جائیں اور اس کے بعد اگر جاگ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ کچھ اور بنے یا نہ بنے، ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، وہ ڈاکٹر جو گردوں اور مردوں کا کاروبار کرتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ وہ انجینئر یہ جو رشوت لے کر ایسے پلوں کی تعمیر کرتے ہیں کہ جو اپنے افتتاح کا دن بھی نہیں دیکھ پاتے، تو ایسے انجینئروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ انسان تو بن جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے کہ ماں کو بچے کی تربیت سے دلچسپی ہو۔ تو یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے وہ بچہ جس کی ماں کو اس کی تربیت سے دلچسپی نہیں ہے، اور یتیم ہے وہ بچہ جس کے والد کے پاس اپنے بچے کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یتیم ہے وہ بچہ، کون دیکھے گا اس کو اور اس کی تربیت کو؟ سامعین گرامی، باپ جو ہے اگر کوئی بہترین تحفہ اپنی اولاد کو دیتا ہے تو وہ ہے تعلیم و تربیت۔ یہ ہے سب سے بڑا تحفہ جو باپ دیتا ہے۔ اب ہم ایسے کہاں سے لائیں؟ انہی کو بننا ہے وہ باپ۔ ممبرا کے حالات اور اس ملت اسلامیہ کی عمومی حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے وہ باپ ضرور آنا چاہیے کہ جس کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت ہو، محبت ہو، شفقت ہو، مہربانی ہو، رحم ہو، کیونکہ یہ سب تو آپ کو نبی کے سلسلے سے ملتا ہے۔
سامعین گرامی، میں آپ کو عرض کر دوں کہ دوسری طرف اساتذہ کی پیشانی پر محبت لکھا ہونا چاہیے. یہ بات دونوں طرف اتنی زیادہ ضروری ہے. تو وہ اساتذہ جو اپنی ڈیوٹی کو پیشہ نہیں عبادت سمجھتے ہیں، میں ایسے تمام اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نصاب کی تکمیل کے ساتھ اخلاق کی تربیت کی فکر جو ہے وہ کریں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے ہمارے اخلاق سیکھیں تو کہاں سے سیکھیں؟ وہ کہ جن کے ہاتھ میں شمع تھی، دستے خضر سے شمع ہدایت ہی چھن گئی، وہ اعلیٰ معاملہ جب ہمارے سامنے ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے بننے میں حائل رکاوٹوں کو دور نہیں کیا. مثال کے طور پر اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی نے بھی آپ کے بچے کے اخلاق کو خراب کیا ہے، اور اخلاق سوز ماحول کا ایک بہت بڑا ذمہ دار جتنا ٹی وی ہے اتنا ہی موبائل بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ہم مفید جو ہے کام نہیں کر سکتے، مثبت کام نہیں کر سکتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹی وی نے بے حیائی کو پھیلایا ہے. اور ان دنوں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ بیوی کی سختی کی وجہ سے میں ٹی وی سے محروم رہ گیا، لیکن الحمدللہ کم از کم بے حیائی کا وہ دروازہ تو نہیں کھلا کہ جو آج جو ہے بگ باس اور ایسے سیریل سے جو ہے ان کو سنائی دیتا ہے. کیسے برداشت کر لیتے ہیں ہم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایسی ننگی چیزوں پر دیکھنا. اور یہ اور ایسی کئی مثالیں ہیں جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دل محسوس کر رہ جاتے ہیں کہ ماؤں میں کیا اتنی ہمت نہیں کہ اپنے شوہروں سے کہہ سکے، باپ میں کیا اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ اس شیطان کو اس ایڈیٹ باکس مانتے تو ہیں، کہتے تو ہیں، لیکن اس کو نکال کر باہر کرنے کی ہمت ان میں باقی نہیں رہی. دوسری طرف موبائل انٹرنیٹ کے کنیکشن پر جو فکر ہوتی ہے، معاف کیجئے گا، اس انٹرنیٹ کے کنیکشن نے بچے کے کنیکشن کو کاٹ دیا ہے. جتنا زیادہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے آپ دیکھیے اتنا بڑا خلا ہے باپ اور بیٹے کے بیچ میں، ماں اور بچوں کے بیچ میں، بلکہ میاں اور بیوی کے بیچ میں بھی جو ہے بہت بڑا خلا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ نے اس کنیکشن کی اور زیادہ بڑھنے نے ہمارے وقت کو بھی کھا لیا، ہمارے تعلقات کو بھی کھا لیا، ہمارے رشتوں کو بھی کھا لیا. تو جب ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال نہیں آتا تو ہمدردی کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں آتا تو آپ کا سالن کیسے بڑھے گا؟ جب ہمیں مسکینوں کا خیال نہیں آتا، کیونکہ ہمیں تو سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جانب دھکیل دیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سے تو کنیکشن بڑھ گیا لیکن سوشل جینیس ختم ہو گیا. صاحبان، سوشل جینیس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ کی آئندہ نسلیں جذباتیت سے محروم ہو گئی، اور اب انہیں سامنے کا حادثہ ان میں کوئی جو ہے وہ احساس نہیں. وہ ایک نہیں کئی حادثات دیکھتے ہیں، اور اب اخبار کی خبریں بھی جو ہے انہیں متاثر نہیں کرتی. تو ان کا اگر اخلاقی زوال آ رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ موبائل بھی ہے. اور معاف کیجئے گا کہ ان سے مل کر جو بچہ تیار ہوتا ہے وہ مذہب سے دور ہو جاتا ہے، آپ کے دین سے دور ہوتا ہے، آپ کی جو تہذیب ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، آپ کے کلچر سے دور ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے مل کر آپ نے جس کو تیار کیا اس بچے کو نہیں معلوم کہ اٹھنا بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اپنے بڑوں سے ملنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے بھی آداب ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جتنے کنیکشنز ہیں، جتنے تعلقات ہیں، ان تمام تعلقات سے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے، اور ان اخلاق کی بنیاد پر شخصیت بنتی ہے، کردار بنتا ہے. جب اخلاق ہی بگڑ جائے گا تو کہاں سے شخصیت اور کردار کی تعمیر ہوگی؟ میں آخر میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہاں سے نکلیں، اسٹیشن پہنچیں، اسٹیشن پہ جس قسم کی بھیڑ آپ منتظر دیکھتے ہیں وہ ٹرینوں میں جب داخل ہوتی ہے تو ڈومبے ولی اور کلیان اور اس سے دور سے آنے والے لوگوں کے منہ میں یہ بات ہوتی ہے، آلے رے آلے وقت ممبرا والے. ہماری شناخت کیا ہو گئی؟ وہ جو دوسروں کے لیے ضرر رساں تھی بلکہ مفید تھی، وہ جو دوسروں کے کانٹے ہٹا دیا کرتی تھی، وہ کہ جو دوسروں کی خبرگیری کرتی تھی، وہ جو اپنی دولت کو دوسروں پر لٹا دینے میں عثمان ہو جاتی
آتی تھی وہ کہ جس کے اندر عدل تھا، عدل یعنی انصاف، اور وہ انصاف نہیں جو آدھا آدھا کر دے، بلکہ وہ عدل جو حق کے لیے کھڑا کر دے، جن میں شجاعت تھی، بہادری تھی، حق کے لیے آواز اٹھانے کی۔ آج معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ساری خوبیاں یا عادات جو اخلاق فاضلہ کو تعمیر کرتی ہیں، یہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہیں، اور جب یہ خوبیاں کم ہو رہی ہیں تو اخلاق رذیلہ بڑھ رہی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، ابراہیم صاحب، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ اور ہمارے رسول اللہ نے جو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے اخلاق کی کتنی پیروی کی۔ ارے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، کم از کم اخلاق کے معاملے میں تو نبی کو دیکھ لیا ہوتا، اگر آگے بڑھتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ پھر یہ انسانوں کی جماعت ہوتی، حیوانوں کا ریوڑ نہ ہوتا، پھر اس کے بعد آپ کو لگتا کہ اسلام کی یہ اخلاق کی تعلیم دراصل حسن اخلاق کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ادب آتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے نبی کریم کہتے ہیں کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے، جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا، جو اخلاق کا پیکر، جو ہمارے سامنے اخلاق کی بڑی مثال، جس کے لیے میں نے وہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ وہ بلند اخلاق والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ ہمارے اور اگر ہم ان کے ہونا چاہتے ہیں، یاد رکھیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا بھی نہیں ہوگا، تمہاری اولاد تمہاری اپنی نہیں ہو سکتی جب تک محمد کی نہ ہو جائے۔ اگر آپ ان کے اخلاق کی تعمیر کریں گے تب تو آپ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنا بنا لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں، تمہارے بچوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دنیاوی چیزوں سے نہ بڑھ جائے تب سمجھ لیجئے گا کہ کچھ کمی ہے، اور اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر وہ کیا بات ہے، وہ کون سی باتیں ہیں کہ ہمیں جو ہے سمجھنی چاہیے۔ تعلیم، ہم نے سمجھا کہ تعلیم جو ہے وہ تدریس کا نام ہے، پڑھنا لکھنا سکھانا۔ ہم نے اچھے سے اچھے انگریزی اسکول میں داخلہ کرا دیا، مہنگے ٹیوشن کلاسز میں بھیج دیا، اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ اب جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ تو صاحب تربیت جو ہے وہ کسی رٹا فلسفے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو تعلیم کے جس میدان میں گھڑ دوڑ لگا رہے ہیں، جو معاشی حیوان تیار کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک بس رٹا سسٹم کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے تعلیم کے معاملے میں اہم جو فلسفہ ہے، اہم بات ہے کہ وہ تدریس بھی ہے، تدریب بھی ہے یعنی علوم و فنون سکھانا بھی ہے، اور تعدیب بھی ہے یعنی ادب و تعظیم سکھانا، اور اس کے ساتھ وہ تربیت بھی ہے، اور وہی پہلو ہماری آنکھوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں ان والدین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ نبی کی اس دعا کو اپنے سامنے رکھیں کہ جس میں نبی کریم نے اپنے خلق کو ویسا ہی اچھا کر دینے کی دعا کی۔ خلق یعنی باطنی اخلاق، روحانی اخلاق کو اچھا کر دینے کی دعا کی جس طرح کہ اللہ نے خلق کو اچھا بنایا، اور یہ اخلاق جو ہے وہ اسی کی جمع ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی تو وہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، وہ اخلاق فضیلہ بتانے کے لیے آئے تھے، اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اخلاق فضیلہ کی اس کی بنیادیں جو ہیں وہ آپ کو سچائی میں ملیں گی۔ اور سچائی کیسی کہ جس کی گواہی دشمن دے رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، ابو سفیان نے گواہی دی محل میں بادشاہ کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ امانت داری کی گواہی لوگ دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی صادق امین ہے۔ اور یہاں آج معاملہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے آج ان کے پاس گواہی کے لیے بھی نہیں جاتے۔ افسوس، صد افسوس اگر ان اخلاق فاضلہ کو ہم نے نہیں سمجھا اور نہیں جانا، اور اخلاق رذیلہ یعنی وہ برے اخلاق ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں صرف کچھ جو ہے وقت نکال کر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تاخیر سے شروع ہوئے ہیں تو اس بات کو اور زیادہ
تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ماں باپ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیسے اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے رویے کو منفی مت رکھیے۔ ہمارا جو پہلا بہت بڑا مسئلہ ہے، محترمہ نسرین صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ ہمارے پیرنٹس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ وہ اگر بچے کو سدھانے پر آتے ہیں، مینٹ کرنے پر آتے ہیں، تو وہ اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ بچہ یا تو جھوٹ بولنے لگتا ہے یا راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے آج سے 10 سال پہلے بچوں کے اسکولوں سے بھاگ جانے کے جو واقعات ہوتے ہیں آج جو ہے ان میں کئی گنا زیادہ اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ماں باپ کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے نیگیٹو رویے کو بدلیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ علاج ہے، وہ دور اور تھے کہ وہ بچے جب ملتے ہیں تو سر آپ نے ہم کو مارا تھا، آج الحمدللہ ہم کامیاب ہیں۔ اور آج کا دور ہے کہ بچے کہتے ہیں باہر ملیے تو صحیح جناب۔ اور معاملہ بالکل بدل چکا ہے، اس لیے ہم کو والدین کو بھی اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حالات جو بدلے ہیں اس کے اندر بچوں کے ساتھ چیخ و پکار، گالی، دھمکیاں یہ بالکل نہیں چلیں گی۔ وہ جو نیگیٹو باتیں میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور آپ کو اپنے بچے کو قریب لینا ہوگا محبت سے۔ اور یہ پیرنٹنگ میں آج ہی بتا رہا تھا کسی کو، پیرنٹنگ کے بارے میں اگر آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیے، شمی سید صاحب یورپین کنٹریز والے پیرنٹنگ پر سیمینار رکھتے ہیں اور وہاں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جو ہے وہ پیرنٹس سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اصل سرمایہ یہ ان کے بچے جو ہیں یہ مستقبل کا کیپٹل ہے، اور اسی لیے وہ خرچ کرتے ہیں اور پیرنٹنگ کے اصول سیکھتے ہیں۔ اور یہاں تنظیم والدین جیسے لوگوں کو ہاتھ پیر چھوڑ کر یہاں پر جمع کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ آج جو ہے ہمارے پیرنٹنگ کے اصول کیا ہیں۔ ہمیں کہیں زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں، سچائی کے معاملے میں ہمارے بچوں کو اگر ان واقعات کی طرف لے جایا جائے، وہ واقعات بتائے جائیں، ہمارے بزرگان دین کے واقعات بتائے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرایا جائے، اور اگر قرآن سے شغف پیدا کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس میں آخری ایک بات وہ یہ کہ میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا بہت اہم رول ہے۔ نسرین آپا نے ابھی کہا کہ اگر ان کی آغوش تربیت یافتہ ہو گئی تو ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہے، محفوظ ہے۔ اور امام حرم عبد الرحمن السدیس نے جمعہ کے خطبے میں یہ اعلان کیا تھا کہ بیٹیوں یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری آئندہ نسلوں کی تربیت کریں، اگر ہماری نسلیں خراب ہو گئی تو اس کی اتنی ذمہ داری تم پر بھی آئے گی۔ تو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے میں بستہ درخواست کرتا ہوں آج اس اسٹیج سے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جاگ جائیں۔ اب بھی نہ جاگے تو پھر ہمارے لیے جو ہے بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی تربیت کے تعلق سے ہمیں بیدار کر دے اور ہمیں اخلاق فاضلہ کو سمجھنے اور ہمارے بچوں میں انہیں جاگوزی کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم کوشش کے لیے آمادہ و آگاہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری آواز میں تیرا درد چھپا ہے اثر، دل بھی رہ جائے پگھل کر وہ ہنر ہے تیرا۔ یہ تھے ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب۔ باتیں کڑوی تھی لیکن سچی تھی۔